اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، اس دن انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا، اور کوئی چیز اس کو یاد نہیں آئے گی، اپنے عمل کو، جو کچھ اس نے زمانے میں اپنی زندگی میں کیے تھے اور آگے بھیجے تھے، ان سب کو یاد کرے گا۔ اس جہنم کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ اپنے کفر کو، اپنی نافرمانیوں پر، اپنے تمام گناہوں پر وہ نادم ہوگا۔ جہنم کو دیکھ کر وہ اپنی تمام چیزوں کو یاد کرے گا۔ ذرا ہم بھی یہاں غور و فکر کریں، یہ دن آنا ہے، یہ برحق ہے۔ جب ہمارے سامنے جہنم ہوگی تو ہم اپنے کیے دھرے کو سب یاد کریں گے، تو اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یاد کرنا، اس کا کیا فائدہ؟ یہی چیز دنیا میں اگر ہم یاد کر لیتے، دنیا میں ہی اگر ہم جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ہے، ہم بھیج رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم دنیا میں ہی اس پہ غور و فکر کر لیتے تو کم سے کم اس کی اصلاح تو ہم کر لیتے، اس پر ہم توبہ تو کر لیتے، اس پر ہم نادم تو ہو جاتے، نیکیوں میں ہم تھوڑا اور آگے تو بڑھ جاتے۔ لیکن یہاں ہم سوچتے نہیں ہیں، نہ ہی ہم یہاں یاد کرنا چاہتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم آگے بھیج رہے ہیں، کچھ نہیں، ہم بس بالکل بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس دن اپنی کرتوتوں کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لینے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، کاش، قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اپنی زندگی، اب تو ہمیں یہ زندگی ہی اپنی زندگی لگتی ہے نا، آخرت کی زندگی کے لیے تو ہم اتنی محنت نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں ہمارا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں کہ ہماری ساری محنتیں اس دنیا کے لیے ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی ہے، اسی کے لیے جما رہے ہیں، اسی کے لیے سب چیزیں جوڑ رہے ہیں، اسی کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ لیکن وہاں یہ سب چیزیں دیکھ لینے کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گا، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوگا۔ اب اس کو سمجھ آ جائے گا دنیا کی زندگی تو اصل زندگی نہیں تھی، حقیقی زندگی تو یہ آخرت کی زندگی ہے، کاش میں نے اس کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اور یہ حسرت گناہگار بھی کرے گا، اس کو بھی حسرت ہوگی، اور ایک نیک انسان بھی حسرت کرے گا، دونوں بھی حسرتیں کریں گے۔ گناہگار کیا حسرت کرے گا؟ وہ یہ حسرت کرے گا کہ جو کچھ میں نے ماضی میں کیے تھے، میں گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا، وہ بھی وہاں پر اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، اس پر نادم ہوگا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک نیک انسان بھی، وہ بھی حسرت کرے گا، وہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ ہائے کاش اس نے مجھے کچھ اور، اس میں اور میں کچھ نیکیاں کر لیتا، کچھ اور نیکیاں میں زیادہ اپنے ساتھ لے کر آتا۔ تو حسرتیں تو سب کو ہوں گی، کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔ گناہگار ہوگا تو وہ بھی حسرتیں کرے گا، ہائے کاش میں نہیں کرتا، اور اسی لیے تو وہ تو پھر التجائیں کرے گا، فریادیں کرے گا کہ ایک بار مجھے لوٹا دو، میں کچھ نیک عمل کر کے آ جاؤں۔ اور نیک لوگ بھی حسرتیں کریں گے، ہائے کاش، ہائے کاش۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر سجدے میں رکھے تو وہ بھی اس قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو حقیر، کمتر سمجھے گا، اور خواہش کرے گا کہ اس دنیا میں ایک بار پھر اسے لوٹایا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ ایک انسان ساری زندگی اپنی سجدے میں اس نے گزار دی، وہ بھی وہاں پر جا کر حسرت کرے گا کہ ایک بار پھر سے مجھے دنیا میں بھیجا جائے تو میں اور اس سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کروں۔ تو ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں پھر؟ نہ تو ہماری نمازیں درست ہیں، نہ تو ہماری عبادتوں میں وہ خشوع ہے، وہ اخلاص ہے، نیکیوں میں ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، تھوڑا بہت کر کر بہت مطمئن بیٹھیں کہ بس جنت تو میری ہے، لیکن وہاں جس دن جہنم کو دیکھ لیں گے، جب بالکل آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی بلا ہوگی، تو اس دن کوئی مطمئن نہیں ہوگا، حسرت ہوگی کہ ہائے میں اور کر لے آتی، اور کچھ نیکیاں کر لیتی۔ تو سمجھیں اس بات کو، وقت ہے،
ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ خواہش کریں گے تو ابھی وقت ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھیں، خوب ساری نیکیاں آگے بھیجیں، تاکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو بھیجیں، بہت ساری چیزیں بھیجتے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی نیکیاں، اپنی عبادتیں، اب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجتے جائیں، کیونکہ حقیقی زندگی وہی زندگی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں عذاب کا ذکر آیا ہے۔ وہ لوگ بھی حسرتیں کریں گے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، وہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، ان کا حسن سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ بھی وہاں کیا حسرتیں کریں گے، ہائے کاش ہم یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیے ہوتے، ہائے کاش ہم میراث کا مال نہ کھائے ہوتے، ہائے کاش ہم مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیے ہوتے۔ اب جا کے وہاں بس حسرتیں ہی بنیں گی۔ اب یہاں عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، چنانچہ اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جس طرح عذاب دے گا اس طرح کوئی اور کسی کو عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔